اصفہان کے ایک معتبر شخص نے بیان کیا ہے کہ جب میری جوانی میں نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں کنویں کے پاس بیٹھا ہوں، تو اچانک کنویں سے ایک سانپ نکلتا ہے اور میری ٹانگ پر ڈس لیتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد میں دوبارہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا سانپ نکلتا ہے اور وہ میری دونوں ٹانگوں کو ڈس لیتا ہے، اور پھر مسلسل کئی دن تک میں اس طرح کا خواب دیکھتا رہا کہ سانپ نکلتا ہے اور میری ٹانگ کو ڈس لیتا ہے اور میری ٹانگ کھا لیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ان عجیب اور بے معنی خواب نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کی تعبیر کیا ہوگی، اس کا راز کیا ہو سکتا ہے۔ رمضان کے آخری ایام تھے، آخری دن چل رہے تھے، تو میں نے ایک جگہ ایک مقام پر عارف باللہ محمد سمسام کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ انگوروں کے گچھے کو کاٹ رہے تھے۔ ایک گچھا، ایک حصہ اپنے گھوڑے کو کھلا رہے تھے اور ایک حصہ خود کھا رہے تھے۔ میں ان کے قریب جاتا ہوں اور انہیں سلام کرتا ہوں، وہ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور انگوروں کو کاٹنا اور کھانا اس طرح سے جاری رکھتے ہیں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہیں جو ہے وہ اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ تو جب عارف باللہ انگور کھا کر فارغ ہو گئے تو میری جانب سر اٹھائے بغیر مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو بغیر جرابوں اور ننگے پاؤں گلی میں باہر کیوں جانے دیتے ہو؟ وہ سانپ تمہارے محلے کے نامحرم نوجوانوں کی آنکھیں ہیں جو تمہیں خواب میں آ کر ڈستے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آغا کے اس اشارے سے چونک گیا اور آغا سے کہا تو پھر سانپ میری ٹانگوں کو کیوں ڈس رہے ہیں؟ میں نے خواب میں اپنی بیوی کی ٹانگیں کیوں نہیں دیکھی کہ سانپ اسے ڈسیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم اپنی بیوی کو گلی میں ننگے پاؤں بغیر پردے کے چلنے کی اجازت دیتے ہو۔ اگر تم اسے حجاب کی تاکید کرو گے تو وہ ضرور مان جائے گی، اس لیے تم اس گناہ کے ذمہ دار ہو۔